ہر نبی دعا کرتے رہے، ہر نبی دعا کرتے رہے۔ اور آپ کو محبت کی ایک بات بتاؤں، جب بات حضور کی ہو اور جس نبی نے بات حضور کی ہے، اللہ نے اس بات کو قرآن بنا دیا ہے۔ مثال کے طور پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کعبۃ اللہ بنا رہے تھے، آپ نے تیار فرمایا، ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کعبۃ اللہ تیار کر لیا۔ اب جب کام مکمل ہو جائے تو پھر باری ہوتی ہے مزدوری کی، پھر باری ہوتی ہے مزدوری حاصل کرنے کی، صلہ لینے کی۔ تو ابراہیم علیہ السلام کعبۃ اللہ کو بنا کر کے جب مزدوری کی بات آئی، خالق نے فرمایا میرے نبی کیا چاہیے، خلیل کیا چاہیے؟ فرمایا اللہ اور کچھ نہیں چاہیے، ربنا وابعث فیہم رسولا، اللہ اور کچھ نہیں چاہیے، ایک خواہش ہے تیرا محبوب نبی آئے، میری اولاد میں آئے۔ اچھا، آپ میں بہت سارے احباب ایسے ہوں گے جو عمرہ کر کے آئے ہیں، حج کر کے آئے ہیں، وہاں پہ آپ نے مقام ابراہیم دیکھا ہے؟ کیا ہے اس میں؟ پتھر ہے، اس میں ابراہیم علیہ السلام کے قدم لگے ہوئے ہیں، وہاں 2 نفل پڑھنے کا حکم ہے۔ کیا ایسی خاصیت ہے اس پتھر میں؟ اس پتھر کی اہمیت اتنی زیادہ کیوں ہے کہ وہاں پہ 2 نفل پڑھیں؟ تو آپ کہیں گے کہ آپ کو نہیں پتا اس کے اوپر ابراہیم علیہ السلام کے قدم کے نشان ہیں۔ تو پھر میں کہوں گا کہ مکے کے اندر تو ساری زمین ہی پتھریلی ہے، اور ابراہیم علیہ السلام نے اپنی ظاہری حیات میں بڑے پتھروں پہ قدم رکھا ہوگا، بڑے قدموں پہ پتھروں پہ چلے ہوں گے، قدم رکھا ہوگا، نشان بھی لگے ہوں گے۔ کسی اور پتھر پر تو 2 نفل پڑھنے کا حکم نہیں ہے۔ کیوں جی؟ بات سمجھ آ رہی؟ اتنے پتھر ہیں ابراہیم علیہ السلام نے کیا پوری حیات میں، ظاہری حیات میں ایک پتھر پہ قدم رکھا ہے؟ بڑے پتھروں پہ قدم رکھا ہے، لیکن مقام ایک کو کیوں ملا ہے؟ اس لیے کہ اس پتھر پہ قدم رکھ کر کے ابراہیم علیہ السلام